ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ اس لوہار کا کیا کریں؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ جب لوہار نے بزرگ کی باتیں سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر کر گئیں۔ اس سے اس وقت احساس ہوا کہ میں یہ کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا، اللہ سے اپنی غلطیوں کی باقاعدہ معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی حرکتیں کیسی تھیں۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی کہ جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں، وہ لوہار اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز چھوڑتا ہی نہیں؟ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اس کے یوں اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو عورتیں بھی دیکھ کر حیران ہوتی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کو تو اب کام سے فرصت بھی نہیں، وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد اسے بہت تھوڑا سا معاوضہ ہی ملتا تھا، لیکن اسے کم معاوضہ ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا کہ پہلے تو تم بہت گنہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، اب جب کہ تم نے توبہ بھی کر لی ہے اور تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی بات سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں سے بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن پھر تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا، حتیٰ کہ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں سے بھی مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی صاحب نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی گاہک مجھے کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنا ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ میں بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضربیں لگاتا ہوں۔ جو بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے تو اس سے
मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है। और जो लोहा हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसे कबाड़ खाने में फेंक देता हूँ। मुझे अल्लाह की राह में ये तकलीफें मंजूर हैं। मैं इस बात पर राजी हूँ कि आजमाइश के हथौड़े खाऊं और फाकों की तपिश सह लूं। शायद इस तरह मैं उस मतलूबा शक्ल में आ जाऊं जिस शक्ल में अल्लाह मुझे ढालना चाहता है। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। ये कहकर लोहार की आंखों से आंसू जारी हो गए। मौलवी भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगा और लोहार से माफी मांगी कि मैं तुम्हें गलत समझता रहा। अल्लाह की राह में आने वाली मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती से बचाने के लिए ही तो होती हैं। ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है जिससे गुजर कर इंसान उस शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में अल्लाह उनको देखना चाहता है। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह उस आजमाइश में हमें ना डाले जिसमें पूरा उतरने की ताकत नहीं हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम पर नरमी फरमाए और वो बोझ ना डाले जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी मेहरबानी करे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार ये है कि आप वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे लोगों की दिलजोई के लिए और सिराते मुस्तकीम पर उन्हें लाने के लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी तहरीर करें।